اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس پہ بڑے سخت دل اور سخت مزاج فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات کائنات کے خالق و مالک کے لیے، لکھوں کروڑ ہاتھ درود و سلام پیغمبر رحمت پوری کائنات کے ہادی مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارا عنوان ہے کہ تربیت ذات کیوں ضروری ہے اور کس طرح ممکن ہے۔ ہر انسان یہ خواہش بھی رکھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوگی کہ میں چاہوں کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہوں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ ہر وقت یہ چاہیں گے کہ میرے محلے والے، میری دکان پہ کام کرنے والے، میری فیکٹری کے ملازم، میرے کولیگز یہ ٹھیک ہو جائیں۔ دوسرے بندے کو ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کی برائیوں پہ نظر بھی رکھتا ہے، اس کی خطاؤں کو شمار بھی کرتا ہے، اور دوسروں کے ٹھیک ہونے کی تمنا اور تڑپ بھی لیے پھرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کوئی انسان کتنی کر رہا ہے؟ جب ہر انسان اپنی اصلاح پہ لگ جائے، اپنی ذات کی تربیت پہ لگ جائے، تو پھر شاید کسی دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی ہی برائیوں پہ جب نظر، تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ حقیقت میں سب سے زیادہ برا انسان خود آپ ہوتا ہے۔ انسان کی اپنے وجود کے اندر، اپنے نفس کے اندر ایسی شرارتیں موجود ہیں کہ جو دوسروں سے انسان اس کا شاید تصور بھی نہ کر سکے۔
جس نظر کے ساتھ انسان دوسروں کی عیب دیکھتا ہے نا، اگر وہی نظر پلٹ کے اپنے عیبوں پر آ جائے تو میرے خیال میں انسان کی اپنی ذات سے زیادہ برا کوئی اور سے نظر نہیں آئے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج تک اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں، اپنے عیب دیکھنے کی عادت ہی نہیں۔ ہم نے تصور ہی کبھی نہیں کیا کہ میں اپنے من میں بھی ڈوب کے سراغ زندگی پا لوں۔ دوسروں کے من میں ڈوبنے کی تو چاہتے بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے من میں بھی ڈوبے ہیں، کبھی اپنا بھی تزکیہ کیا ہے، کبھی اپنی اصلاح کی کوشش بھی کی ہے۔ بسا اوقات تو انسان جہاں تک غافل ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں، اور دوسرا اگر صحیح بھی کر رہا ہے نا تو ہمیں بسا اوقات اس کا صحیح بھی غلط نظر آتا ہے کہ یہ خطا بار ہے، جہاں پہ غلطی کر رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیا کمال کی بات کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، لیکن کبھی دیکھے تو صحیح، جتنا میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو جج کر سکتا ہوں، اپنے بارے میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں، اپنے بارے میں غلط اور صحیح کی تمیز کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب میرا ضمیر زندہ ہوگا، جب میرے ضمیر کے اندر ایک آواز آئے گی کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ پہلے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو 3 انگلیاں پلٹ کے ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ پہ بھی ذرا دیکھو نا۔ تو کائنات کے خالق و مالک نے انسان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ انسان جتنا فیصلہ خود اپنے بارے میں کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے عیبوں پہ، اپنی برائیوں پہ، اپنی خطاؤں پہ نظر دوڑانی چاہیے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے ہر انسان کے اندر ایک نفس ایسا موجود ہے جو نفس اس انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، اس کو غلطیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس اوقات ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن اگر گہرائی سے سوچیں گے تو شیطان خود بھی تو گمراہ ہوا ہے۔ اب شیطان کو گمراہ کس نے کیا ہے؟ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا ہے، اس کے اندر کے ضمیر نے گمراہ کیا ہے، اس کے اپنے من نے گمراہ کیا اس کو، کہ جو اپنے من میں ڈوبا ہی نہیں، اپنے اندر اترا ہی نہیں، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اپنے دل کی وادیوں کو اس نے ٹٹولا ہی نہیں کہ میرے دل کی وادیوں میں کہاں کہاں پہ گھاس پھوس اگا ہوا ہے اور کہاں کہاں پہ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، اور میرے دل کی وادیوں میں کہاں کہاں پہ ثمر آور درخت اگے ہوئے ہیں۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے دل کی وادیوں میں کیا کچھ ہے، میرے دل کے اندر چلنے والی جو آرزویں، تمنائیں، سوچیں کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک غلط ہے۔ اور کائنات کے رب نے انسان کو متنبہ کر دیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔
شک انسان کا نفس انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ امارہ کا معنی ہے ہر وقت حکم دینے والا۔ انسان کا نفس ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا انسان کو گمراہ کرنے سے، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ ہر وقت انسان گناہوں پہ لگا رہے۔ لَأَمَّارَةٌ، یہ نہیں کہا لَآمِرٌ، عامر نہیں کہا، عامر کا معنی تھا کبھی حکم دے دیا کبھی کوئی نہ دیا، لیکن امارہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہر وقت انسان کا نفس انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے بارے میں ایک اور مقام پہ بھی فرما دیا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کے نفسوں کے اندر، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاج میں اللہ نے لالچ رکھ دیا ہے۔ انسان لالچی بھی ہے، حریص بھی ہے۔ جہاں پہ تھوڑا سا دنیا کا مفاد ملے گا وہاں پہ گناہوں کی طرف چلا جائے گا، اللہ کی نافرمانی پہ لگ جائے گا اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر۔ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہوگا، ایک انسان اگر دھوکہ کر رہا ہے نا، دھوکہ کر رہا ہے، آپ کبھی غور و فکر کیجئے گا اس دھوکے کے پیچھے بسا اوقات صرف 10 روپے کا مفاد ہوتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 10 روپے کا مفاد ہے، 100 روپے کا مفاد ہوگا۔ آپ بڑائی کریں گے نا 1000 روپے کا مفاد ہوگا۔ عام طور پہ یہی کچھ ہوتا ہے، وہ جو لاکھوں والے مفاد ہیں بہت تھوڑے موقع ہوتے ہیں۔ 10 روپے کی خاطر انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، 10 روپے کی خاطر اپنے بھائی کا گریبان کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوتا ہے، اور کام کے مکینک اپنے شاگردوں کو تھپڑ مار رہا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ انسان کے اندر یہ لالچ، یہ حرص موجود ہے کہ انسان، اور اسی لیے کہنے والے تو کہا کرتے تھے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، یہ زور آور گھوڑے کی طرح ہے۔ جو گھوڑا کبھی، جس کو ابھی ٹریننگ نہیں دی گئی، وہ گھوڑا جس کو ابھی سدھایا نہیں گیا، جس کو ٹریننگ نہیں دی گئی، آپ اس گھوڑے کو کبھی دیکھیں وہ کبھی سیدھے رستے پہ نہیں چلے گا۔ اس کو ریڑے میں لگائیں وہ آپ کا ریڑا بھی توڑے گا، تانگے میں لگائیں وہاں بھی نقصان کرے گا، اس کو اوپر سواری کریں وہ آپ کے جسم کو چکنا چور کر دے گا۔ کیوں؟ ابھی اس کو سدھایا نہیں گیا۔ جس طرح گھوڑے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی آپ دیکھیں گھوڑے کو تربیت دینے والے تربیت کیسے دیتے ہیں، اس کو خالی زمین کے اندر کتنی مشقتوں سے اور کتنی اذیتوں سے گزار کے اس گھوڑے کو پھر ایسا بناتے ہیں کہ یوں مالک کا اشارہ ہوتا ہے اور یوں گھوڑا دڑکی پکڑتا ہے، یوں مالک کا اشارہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، مالک کا ایک اشارہ ہوتا ہے وہ دائیں مڑتا ہے، مالک کا اشارہ ہوتا ہے وہ بائیں مڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو میں نہ کیا تو یہ آوارہ اور بدکے گھوڑے کی طرح ہوگا جو ہمارا نقصان کرے گا اور جہنم کی وادیوں میں اتار دے گا۔ اور اگر اپنے نفس کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو جس طرح ایک سدھایا ہوا تربیت یافتہ گھوڑا مالک کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ایسے انسان بھی اپنے اللہ کے اختیار میں اور مالک کے کنٹرول میں ہوتا ہے، پھر ہر بات اپنے رب کی مانتا ہے۔ اس نفس کو بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بذات خود رحمت کا مجسمہ ہے۔ اللہ کے رسول پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے بھی، جانور و حیوانوں کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول دعا کیا کرتے ہیں، یہ جو رحمت کا مجسمہ ذات ہے نا، یہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم رحمتک ارجو، اللہ مجھے ہر وقت تیری رحمت کی امید ہے، ہر وقت تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ جب کبھی تو نے اپنی نظر رحمت میرے سے پھیر لی
اللہ پھر میں اپنے سپرد ہو جاؤں گا. جب اپنے سپرد ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی سیدھے رستے پہ نہ رہ سکوں. اس لیے پیغمبر کائنات اگر رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں بھی ضرورت ہے ہم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں. تو انسان پھر یہ دیکھے کچھ انسان نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر وقت دیکھتے رہا کرو تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. آج تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل تمہاری آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے. اب ذخیرہ بنانے والے کی مرضی ہے، وہ اپنا ذخیرہ اچھا بنا لے برا بنا لے، وہ کچرا اکٹھا کر لے، وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اپنے کمرے بھر لے. یہ اپنے گودام بھرنے والے کی کیفیت ہے، یا وہ بہترین مال دنیا جہان کا بہترین مال اکٹھا کر کے گودام بھرے. یہ اس کی عقل مندی ہے. ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے آخرت کا ذخیرے کو کیسے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر گناہ، چغلخوریاں، غیبتیں، گالیاں، برے خیالات، بدکاریاں، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، فتنے فساد، ایک دوسرے کے خلاف شرارتیں، بغض و عداوتیں. ہم نے یہی کچھ اپنے آخرت کے خزانوں میں بھر دیا ہے، یا ہم نے اپنے آخرت کے خزانوں میں نیکیاں بھری ہوئی. کل قیامت کو ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ و بینہ ترجمان. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک انسان اپنے اللہ سے ہم کلام ہوگا. ایک ایک انسان رب کے ساتھ گفتگو کرے گا. اللہ اس سے سوال و جواب کرے گا، کیا کر کے آیا تھا، کہاں پہ کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، زندگی کا یہ عمل کیوں تھا. حتیٰ کہ نیکیوں کے بارے میں سوال ہوگا، نیکی کیوں کی تھی. ہم تو نیکی کر کے بڑے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں نا، ہم نے نیکی کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، جمعہ المبارک کا خطبہ سن لیا ہے. لیکن اللہ اس کا بھی سوال کرے گا، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، تم کیوں آئے تھے. اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے تھے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آئے تھے، تیرے پیغمبر کا حکم تھا، اطاعت کرتے ہوئے آئے تھے، اس کا ثواب ہوگا. اور اگر یہ بات ہے کہ چسکا لینے کے لیے آئے تھے، خطیب کوئی بڑا چسکولا قسم کا تھا اس لیے آئے تھے، مسجد کے اندر کھانا ملتا تھا اس لیے آئے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ گئے تھے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا اس لیے اگر آئے تھے. اگر نیت کے اندر تھوڑا سا فطور آ گیا، کائنات کا خالق و مالک دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. ہماری زندگی کے تمام اعمال کو ہوا منصورہ، ریت کے ذرے بنا کے اللہ ضائع کر دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں، اپنی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے. تو آئیے تربیت کرنے کا، اپنی ذات کو سنوارنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ کہ انسان ہر وقت یہ سوچے، ہر وقت کہ میں اپنے اللہ کی نظروں میں ہوں. آپ نیکی کر رہے ہیں نا، نیکی کرتے وقت بھی تصور یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جناب جبرائیل، انسانی شکل میں آئے تھے. صحابہ کہتے ہیں دہیا قلبی کی شکل میں تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے، آنے کی کیفیت بھی بڑی کمال کی تھی. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے آتے جناب جبرائیل علیہ السلام. ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول یہ بتا دیں احسان کس کو کہا جاتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے سوال کرنے والے سائل، اس کا جواب یہ ہے احسان اس کو کہا جاتا ہے تو اپنے رب کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے جھکے، تو نیکی کرے، تیرے دل کا تصور یہ ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایمان اتنا کامل نہیں، اگر نیکی کا اگر تیرا تصور اتنا مضبوط نہیں، تو پھر کم از کم یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ نیکی کرتے وقت بھی تصور یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت انسان کی سوچ ہو، ورنہ گناہ کرتے وقت تو انسان کو ضرور خیال ہونا چاہیے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے سوال کیا تھا، حاتم ہمیشہ ہی بڑے خوش نظر آتے ہو، تمہارا چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے، بڑے مسکراتے نظر آتے ہو، خیریت ہے؟ تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی؟ کیا کمال کا جواب دیا، کہتے بنیت توکلی علی اربعین، میں نے اپنے توکل کی بنیاد، اپنے رب پہ بھروسہ میں نے 4 چیزوں پہ کر لیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، علمت ان اللہ ناظر الی فانا اراقبہ، میرا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، اس لیے میں اللہ کے دیکھنے کی لاج رکھتا ہوں اور میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ انسان ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہے۔ لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹے گناہ کر لیا کرو، میں تمہیں گناہ سے نہیں روکتا، لیکن میری 3 باتوں کو یاد رکھنا۔ گناہ وہاں پہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھتا، گناہ وہاں پہ کرنا جہاں رب کی زمین نہ ہو، اللہ کا آسمان نہ ہو، اور گناہ اتنا کرنا جتنا گناہ سہنے کی طاقت رکھتے ہو، جتنی سزا سہنے کی طاقت رکھتے ہو۔ انسان تصور کرے زندگی کے ہر لمحے میں آپ نیکی کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، گناہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنے کمرے کی تنہائی کے اندر آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں، تصور یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر رات کی تاریکی میں اللہ نے تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرما دی، اس وقت بھی تصور یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ چرواہے کی مثال بڑی مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ دسترخوان لگایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، دوپہر کی گرمی ہے، شدت کا موسم ہے، ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے وہ بھی درخت کے نیچے سائے میں آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تفضل اطعم معنا، آج ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ۔ وہ نوجوان کہتا ہے انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سمجھتے ہیں اتنی شدت کی گرمی ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چرانا، پھر پہاڑوں کی وادیوں میں نے ایک بار مثال دی تھی، اتنے گرم پتھر ہوتے تھے، عرب لوگ اپنا دودھ ابالنے کے لیے گرم پتھر اٹھاتے، اس کو گرد و غبار سے صاف کرتے اور دودھ کے اندر رکھتے، دودھ ابل جایا کرتا تھا، اس قدر گرم پتھر ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اتنی گرمی میں بھلا کوئی روزہ رکھتا ہے؟ سوچا کہ شاید چلو اس کا امتحان لیتے، کتنا نیک انسان ہے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے نا، اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں نوجوان ایک بکری مجھے دے دو۔ نوجوان کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، مالک کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں، میں تو ملازم ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، جنگل کا علاقہ ہے، درندے ہیں، بکریوں پہ حملے کرتے ہیں، بکریاں اکثر ضائع ہوتی رہتی ہیں، ایک بکری فروخت کر دو، پیسے اپنی جیب میں ڈالو، مالک پوچھے گا کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا اس بات کو. وہ نوجوان جناب عبداللہ ابن عمر سے اپنا ہاتھ چھڑا کے تیزی سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے کہہ رہا این اللہ این اللہ این اللہ. آج مجھے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مالک کے سامنے جا کے جھوٹ بول دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کل قیامت کو رب کو جواب کیا دوں گا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بے شمار مثالیں موجود ہیں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے. ماں نے کہا بیٹی سے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی امیر المومنین نے منع کیا ہے. کہا امیر المومنین دیکھ نہیں رہا. کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے مومن کا تصور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ باپ کے سامنے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، استاد کے سامنے گناہ نہیں کرنا، محلے کے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرنا، اپنے مقتدیوں کے سامنے میں نے گناہ نہیں کرنا، اپنے شاگردوں کے سامنے گناہ نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے گناہ نہیں کرنا. انسان کی ذات کا سب سے پہلا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. قربان جائیں البلیدی بیان کرتے ہیں. ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی جیب سے نا ایک کاغذ نکالا کرتے تھے. ایک کاغذ، اس کاغذ کو نکالتے یوں پڑھتے اور رونا شروع کر دیتے. کافی دیر رو رو کے پھر کاغذ کو لپیٹتے اپنی جیب میں ڈال لیتے. کہتے چونکہ مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی، جرت نہیں تھی کہ میں سوال کروں کہ کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے. خیر میں اس امید میں تھا کہ کبھی تو راز کھلے گا. ابو اسحاق دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے. میں نے ان کی جیب سے کاغذ نکالا. اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا احسن عملک قد دنا اجلک. ابو اسحاق جتنی زندگی باقی ہے نیکیاں کر لے، تیری موت آنے والی ہے. اللہ کے نیک بندے یہی کام کیا کرتے تھے. اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے ہر وقت رب کا ڈر، اللہ کا خوف. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے، رب کے ڈر سے نیکیاں کرتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اس کے لیے 2 جنات کا اعلان ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزاری ہے کہ ہر وقت مجھے رب کی رحمت کی امید ہے، اور اللہ کے ڈر کی تعلیم بھی دی آپ نے لوگوں کو. دوسرا طریقہ جس سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، قبرستان جایا کریں اور قبرستان جا کے نا وہاں دیکھا کریں کہ قبریں کس کس کی. ہمارا ایم پی اسی قبرستان میں پڑا ہوا ہے، ایم این اے اسی قبرستان میں پڑا ہوا ہے. یہ پچھلے دنوں ابھی چند دن پہلے آپ کے علاقے کی بڑی مشہور شخصیت دنیا سے چلے گئے. کبھی تصور کریں نا کیا طاقتیں تھیں، کیا قوتیں تھیں، کتنے اختیارات تھے، اشاروں پہ کام ہوتے تھے. ایک فون کال کی دیر ہوتی تھی، لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے تھے. پروٹوکول پرلے درجے کا تھا، ان کے گزرنے کے لیے رستے بند کر دیے جاتے تھے. پولیس والوں کی دوڑیں لگی ہوتی تھی. بڑے بڑے چوٹی والے عہدے دار افیسر اور بڑے بڑے بیوروکریٹ لائنیں بنا کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے. کبھی قبرستان جا کے دیکھا کرو، آج وہ بھی قبر کی مٹی کے اندر لیتا ہوا ہے. اور قبرستان کے اندر کبھی جا کے دیکھو، بڑے بڑے نیک لوگ جن کی نیکی کا ایک طوطی بولتا ہوتا تھا، وہ بڑے بڑے اختیارات والے جن کے اختیارات کے طوطی بولتے تھے، آج کیوں نہیں بولتے؟ آج وہ بھی مٹی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. میرے صحابہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا
قبرستان نہ جایا کرو، اب تم قبرستان جایا کرو اور جا کے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں قیامت والے دن کی یاد آئے گی۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر کائنات نے فرمایا اِنَّا تُرِقُّ الْقُلُوبَ وَتُطْمِعُ الْعَيْنَ، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ میری ماں جو مجھے لوریاں دیتی تھی آج وہ بھی قبر میں پڑی ہے، میرا بابا جو میری پشت پہ کھڑا ہوتا تھا آج وہ بھی قبر میں پڑا ہے، میرا بھائی جو میرا بازو بن کے کھڑا ہوتا تھا آج وہ بھی قبر میں ہے، میرے خاندان کے کتنے کتنے بزرگ تھے، کتنے قوت و طاقت کے مالک تھے، ان کی جوانیوں پہ لوگ رشک کیا کرتے تھے، ان کی صحت کتنی کمال کی تھی، لیکن سارے کے سارے آج قبر کی مٹی کے اندر مٹی بن چکے ہیں، حتیٰ کہ کچھ کی قبروں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔ کب سے دنیا قائم ہوئی ہے؟ حجرہ شاہ مقیم کے باسیوں، ربانی مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں، کبھی یہ بھی تصور کیا کرو ہمیں کیا پتا ہمارے سے پہلے یہاں سے کتنی نسلیں برباد ہو چکی ہوں گی، کیا پتا جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں نیچے کتنے انسانوں کی ہڈیاں دفن ہوں گی، ہمیں کیا پتا اپنے وقت کے کتنے طوطی خان لوگوں کی قبریں جہاں پہ بنی ہوں گی، اور کیا پتا انہی کی ہڈیوں کی بڑی مٹی سے ہم نے اینٹیں اپنی دیواروں میں لگائی ہوں گی۔ انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے، اگر میں آج حجرہ شاہ مقیم کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا، اس کی مارکیٹوں میں کاروبار کرتا ہوا تمہیں نظر آتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ بازار کے اندر میرا کفن آ چکا ہو، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے غسل کا پانی بھی گرم ہو چکا ہو، لیکن کسی انسان کو کیا معلوم ہے؟ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس انداز سے گزارو کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ لذات کو توڑ دینے والی چیز ہے موت، اس کو یاد رکھا کرو۔ انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے، اپنی تربیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ایک جنازے کے ساتھ قبرستان چلے گئے، قبر کے اندر مردے کو اتارا جا رہا ہے اور مٹی اوپر برابر کی جا رہی ہے، کچھ وقت لگ رہا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ کھڑے ایک نوجوان سے سوال کرتے، اللہ کے بندے، یہ جو میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اگر آج یہ زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کے قبر سے باہر اس کو نکال لیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا اور زندگی میں کبھی کوئی نیکی چھوڑے گا نہیں، اللہ کی فرمان برداری کرے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ تو واپس آنے والا نہیں، تو یہ کام کیا کر چونکہ تو زندہ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے، آپ جا کے دعا کیا کرتے، السلام علیکم اہل القبور، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اللہ کے پیغمبر قبرستان جاتے، جا کے سلام کہتے، ان کو دعا کرتے، اور پھر آپ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی آ کے تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اگر تم آگے ہو نا ہم بھی بس پیچھے آنے والے ہیں، ہمارا کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام آپ کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ گئے، قبرستان کے اندر آپ پہنچے، نبی رحمت علیہ السلام قبرستان میں بیٹھے ہوئے، ابھی قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ کے نبی وہاں بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا موجود ہے، آپ اس تنکے کے ساتھ یوں مٹی کرید رہے ہیں، مٹی کے اندر لکیریں بنا رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس اس طرح بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو،
آپ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تیسرا طریقہ جس سے انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، عبرت والی جگہوں پہ جانا جہاں پہ اللہ کے عذاب آئے، اگرچہ وہاں جانے سے اللہ کے رسول نے حتی الامکان منع فرمایا ہے اور وہاں سے جلدی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان عبرت کے لیے چلا جائے کہ یہ بستی، یہ علاقہ، یہ سرزمین، اس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ علاقہ کھنڈرات بن چکا ہے، یہ علاقہ برباد ہو چکا تھا، یہاں پہ رب نے زلزلہ بھیجا تھا، یہاں سے آسمان سے موسلا دھار بارش آئی تھی، اس کو طوفان نے ملیا میٹ کر دیا تھا، یہ علاقہ، اس پہ رب کا یوں عذاب آیا تھا، فلاں بندے پہ اللہ کا ایسے عذاب آیا تھا۔ انسان وہاں پہ سوچے جا کے غور و فکر کرے اور پھر اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پالے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ جو گناہ یہ کرتے تھے کہ آج وہ گناہ میں تو نہیں کر رہا، جو غلطیاں یہ کرتے تھے آج وہ خطائیں میرے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ انسان پھر یہ سوچے، اور رب العالمین نے پھر اعلان بھی کر دیا، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ لوگوں زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو دیکھو اللہ نے مجرموں کا انجام کیا کیا ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ جرم کرنے والے، یہ بڑے بڑے کر و فر والے، ہماری نافرمانیاں کرنے والے، اللہ فرماتے ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سے بدلہ لیا اور پھر ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج دیکھو یہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے کس طرح سے یہ عبرت کا نشان بنے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق سے نوازے، ہم اپنی تربیت کی اصلاح کر لیں، اپنی ذات کی اصلاح کر لیں، اپنی ذات کی تربیت کر لیں۔ اس لیے کائنات کے خالق و مالک نے 11 قسمیں کھائیں، اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد پھر انسان نے کہا، اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا کہ کامیاب کون انسان ہوگا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنی اصلاح کر لے گا، جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، اپنی تربیت کر لے گا، اپنے نفس کو پاک کر لے گا، اور جس نے گناہ کر کے، زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے، نافرمانیاں کر کے، بغاوتیں کر کے، اللہ کی حدوں کو توڑ کے، بدکاریاں اور بدماشیاں کر کے، حرام خوریاں کر کے اپنے نفس کو میلا کر لیا، گدلا کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ اللہ میں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے اور ناکام لوگوں سے محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔